الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. ہمارے اوپر اللہ کا رنگ ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ معنی بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے. یہودیوں کے ہاں ایک رسم تھی کہ جو بھی یہودیت میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے سابقہ گناہ دھل گئے اور اس نے زندگی کا نیا رخ اختیار کیا. یہی چیز بعد میں مسیحیوں نے اختیار کر لی اور اسے وہ اصطلاح میں استباغ کہتے تھے. یعنی جو بھی عیسائی ہوتا اسے مخصوص پانی کے رنگ میں غسل دیا جاتا، بلکہ ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا اس کو بھی مخصوص رنگ کے پانی میں غسل دیتے، اور اس کی وجہ سے یہ سمجھتے کہ اب یہ کامل عیسائی ہو گیا ہے. تو قرآن عظیم الشان کہتا ہے کہ یہ جو تم نے رنگ بنائے رکھے ہیں، ان رنگوں میں کیا رکھا ہے؟ اصل رنگ تو اللہ کی بندگی کا رنگ ہے. جس پر ایمان کا رنگ چڑھ جائے تو وہ رنگ ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، وہ رنگ نہیں ہوتا پھر بھی ہر جگہ دکھائی دیتا ہے. تو ایمانی رنگ زندگی کے ہر شعبے میں ہونا چاہیے. یہاں پر میں بات کروں گا اس مسلمان کی جس پر اسلام کا رنگ صحیح معنوں میں چڑھ چکا ہو. جب اس پر ایمان کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو وہ رنگ عبادت ہی میں صرف دکھائی نہیں دیتا بلکہ تجارت میں بھی دکھائی دیتا ہے، وہ سیاست میں بھی دکھائی دیتا ہے، وہ معاملات میں بھی دکھائی دیتا ہے، وہ دکان میں بھی دکھائی دیتا ہے، وہ انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی وہ رنگ دکھائی دیتا ہے. آج جو ہم نے الگ الگ کر رکھا ہے دین کو اور دنیا کو، مسجد کو اور گھر دکان کو، تو اس کی وجہ سے یہ رنگ مسجد میں تو دکھائی دیتا ہے لیکن باہر دکھائی نہیں دیتا. مسجد میں تو پتہ چلتا ہے جب یہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے، رکوع کر رہا ہوتا ہے، سجدہ کر رہا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. لیکن جب یہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو پھر یہ رنگ اس پر دکھائی نہیں دیتا. شادی غمی کی رسموں میں بڑوں بڑوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، قدموں میں لغزش پیدا ہوتی ہے، ارادوں میں ضعف آ جاتا ہے. وہاں پھر دین کا رنگ نہیں ہوتا، وہاں خاندان کا رنگ ہوتا ہے، وہاں رسموں کا رنگ ہوتا ہے، رواج کا رنگ ہوتا ہے. ایسا مسلمان شاید 1000 میں سے ایک ہو کہ جس پر واقعی پورا ایمان کا، دین کا رنگ چڑھ جائے اور ہر جگہ وہ رنگ دکھائی دے. اور جب یہ رنگ چڑھ جائے تو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ مسلمان ہے، وہ رنگ بتاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. اس کا قول، اس کا عمل، اس کے اخلاق بتاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کی جھکی ہوئی نظریں کاروبار میں سچائی اور قول میں صفائی یہ بتاتی تھی کہ یہ مسلمان ہے. وہ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں صبغت اللہ میں رنگ دے. اور یہاں علماء یہ بات بھی عرض کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ مخصوص رنگ کا چوغا اور مخصوص رنگ کی ٹوپی اور مخصوص قسم کی وضع قطع اختیار کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم پر ایک خاص رنگ چڑھ گیا. مخصوص چوغے کی ضرورت نہیں، مخصوص طریقے سے بندگی کی ضرورت ہے، اور یہ بندگی کا رنگ ہونا چاہیے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے دین اور اللہ کی بندگی اور اطاعت سے بہترین رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کیا تم ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں.
پچھلی آیات میں اور پچھلے دروس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو اپنے باطل مذہب کی طرف دعوت دیتے تھے کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہلوایا کہ ہم تو ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور اسی پر کاربند رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ تم اعلان کرو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی توحید اور اس کی کتاب کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کی ہے، اور ان صحائف کو بھی مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد کی طرف نازل فرمائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اسی اصول پر عمل کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ یہود اور نصارہ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے، اور اگر یہ مخالفت کرے تو یہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ اس آیت میں قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے کیا تم ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ مقاطعے کی بنیاد رکھی ہے کیونکہ ان کے ساتھ مصالحت کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ پیغمبر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، قل آپ ان اہل کتاب سے کہہ دیں اتحاجوننا فی اللہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، اور تمہارے جھگڑے کی بنیاد بھی اللہ کی وحدانیت، اس کا دین اور اس کی عبادت نہیں، بلکہ جھگڑے کی بنیاد تمہاری یہ ہے کہ تم اہل کتاب اس ظلم میں یہ لوگ مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام تر نوازشیں اہل کتاب کے لیے ہیں، لہذا جس طرح اور انبیاء بنو اسحاق میں سے آئے ہیں اسی طرح آخری نبی بھی بنو اسحاق میں سے ہی آنا چاہیے تاکہ ان کے خاندان کی برتری قائم رہے۔ اسی لیے وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ کسی ایک فرد یا قوم نے ٹھیکہ نہیں لے کر رکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمتیں صرف انہی کے لیے ہے۔ اسی چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے؟ اگر اس نے ایک زمانے میں کسی ایک خاندان کو برتری عطا کی ہے تو دوسرے زمانے میں وہ دوسرے خاندان کو شرف بخشتا ہے، کیونکہ وہ ساری مخلوق کا رب ہے، اس کی نظر میں سب برابر ہے، وہ سب کا مالک ہے، لہذا تمہیں آپس میں مخاصمت پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تم نے ضرور جھگڑا کرنا ہے تو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، یعنی ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم تو صرف اسی خالق اور مالک کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہی ملت ابراہیم علیہ السلام کا بنیادی اصول ہے۔ تم باطل نظریات کی طرف دعوت دیتے ہو، یعنی یہودیت یا نصرانیت کو اختیار کیا جائے، یہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے فیضیاب کرے، کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ بحمد اللہ ہم نے ایمان قبول کر کے اپنے اندر اخلاص پیدا کیا ہے اور صحیح معنوں میں ملت ابراہیمی میں شامل ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل، یعنی اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف مخلص عمل ہی قابل قبول ہوتا ہے. ریاکاری اور دکھاوے کا عمل ہمیشہ مردود ہوتا ہے. اہل کتاب کے عقائد اخلاص سے خالی ہے، وہ ضدی اور عنادی ہے، لہذا ہماری ان سے مصالحت نہیں ہو سکتی. مشرکین کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اب صلح کی کوئی گنجائش نہیں. یہاں بھی اہل کتاب کو فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے. گویا یہ ایک چیلنج ہے کہ آئندہ جہاد کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار باقی نہیں رہ گیا. کسی نے کیا خوب کہا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی. تو اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہیں. اپنے قول، فعل اور سوچ کے ذریعے ہم صرف اسی کی رضا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ نہ تو کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اور نہ ہی کسی کو شریک مانتے ہیں. جبکہ تم مشرک ہو، بھلا شرک کرنے کے باوجود تم کیسے اللہ کے محبوب بن سکتے ہو؟ اب اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنے دین اور ہر عمل کو صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خالص کر دے، نہ تو اس میں شرک ہو اور نہ ہی ریاکاری اور دکھاوا ہو. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا ریا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا شرک ہے، اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ رب العزت دونوں سے نجات عطا فرما دے. حضرت حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ بندے کے ظاہری اور باطنی اعمال ایک ہو جائے، اور اخلاص کے مقابلے میں ریا اور دکھاوا ہے. اسی طرح ریا کی 3 علامات ہیں. حضرت سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریا کی 3 علامات ہیں. جب اکیلے اور تنہائی میں عبادت کرے تو کسل اور سستی کے ساتھ کرے، اور جب لوگوں کے ہجوم میں عبادت کرے تو نشاط اور چستی ہو، اور تیسری علامت یہ ہے کہ عمل پر تعریف چاہتا ہو. اور اخلاص کے 3 درجات ہیں. سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ ہی کے لیے اس کے حکم کی بجا آوری اور بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے عبادت کرے. اخلاص کا درمیانہ درجہ یہ ہے کہ آخرت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے عبادت کرے، اور اخلاص کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ دنیا میں اکرام اور مصائب سے نجات پانے کے لیے عمل کرے. ان 3 کے علاوہ سب ریاکاری اور دکھاوے میں داخل ہے. اخص الخواص لوگوں کا اخلاص. سلطان المحدثین علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ اعمال کے ذریعے صرف اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کیا جائے. عمل سے نہ تو دنیاوی غرض ہو اور نہ ہی اخروی غرض ہو. یہ بڑے لوگوں کا اخلاص ہے. جیسے جنت اور اس کی لذتیں، یہ اخص الخواص کا اخلاص ہے. اخلاص کی دوسری صورت یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے ذریعے دنیاوی غرض مقصود نہ ہو، مثلا شہرت وغیرہ، تو یہ عام لوگوں کا اخلاص ہے. جبکہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑی بات کہہ دی کہ اخلاص ایک راز ہے، یعنی اخلاص ایک ایسا عمل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان راز ہوتا ہے، جسے نہ تو فرشتے پہچان سکتے ہیں کہ اسے لکھ لے، اور نہ ہی شیطان کو پتہ چلتا ہے کہ اسے فاسد اور خراب کر دے. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں اخلاص کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے نصیب فرمائے اور ہر قسم کی ریا سے ہماری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم.